अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो का मौजू है कि ज़िंदगी में आदाब की क्या अहमियत है और अहादीस मुबारक हमें आदाब के बारे में क्या सिखाती हैं। नाजरीन, जब कोई एक शख्स दूसरे शख्स या ग्रोह से मिलता है तो उसके मिलने का अंदाज, तर्ज गुफ्तगू, लबो लहजा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, लफ्ज़ों का चुनाव उसके आदाब का मियार बताते हैं। ज़्यादातर लोग आदाब की अहमियत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। बड़े बड़े ओहदों पर फायज, मालो दौलत से मालामाल, लेकिन आदाब से आरी हैं। यहाँ तक कि बाज़ ममालिक के सरबराहान अपने गैर महज़ब, गैर दानिशमंदाना, गैर अखलाकी, गैर मुनसिफाना तर्ज अमल से दुनिया को हैरान तो करते हैं, लेकिन वो अपनी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनते हैं। मैं चंद अहादीस की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करूँगा और आपको बताऊँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब को कितनी ज़्यादा अहमियत देते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महज़ब गुफ्तगू करते थे, ना सुनते थे। वो कहा करते थे, आप में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके आदाब बेहतरीन है। अब इस हदीस को सुनाने के बाद मैं आपकी तवज्जो मेन स्ट्रीम मीडिया, ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके टॉक शोज़ की तरफ दिलाता हूँ। तबसरा नहीं करूँगा, ये आप ही खुद समझ जाए। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नाज़रीन, हसद एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी की तरह है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हसद नेक अमाल को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुशक लकड़ी को जलाकर खाकस्तर कर देती है। हसद क्या है? किसी दूसरे की खूबी, अच्छाई, माल दौलत को देखकर कुढ़ना कि ये उससे छिन जाए। अब आप देखें, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि ये कोई खूबसूरत इंसान है, कोई और खूबी है उसके अंदर, कोई लैंग्वेज अच्छी बोलता है, किसी के पास कोई और अवार्ड है या घर है, ज़मीन है, कि ये इसके पास ना रहे। ये नहीं कि मेरे पास आ जाए। ये मेरे पास आ जाए, उसके लिए तो फिर इंसान काविश करता है और मेहनत करता है कि ये कोई चीज़ मेरे पास आ जाए, लेकिन दूसरों के पास ना रहे, ये है ख़ास तौर पर हसद। ये हदीस अबू दाऊद में रकम है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा नज़रअंदाज न करो। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट हदीस है। और फिर कहते हैं कि उनमें से बेहतर वो है जो बातचीत में पहल करे। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ये भाई से मुराद सगा भाई भी हो सकता है। अगर आप स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं तो कोई आपका कॉलेज फेलो भी हो सकता है। मुलाजमत कर रहे हैं तो साथी मुलाजिम भी हो सकता है, महल्लेदार भी हो सकता है। नाज़रीन, ये इंसानी नफ्सियात है कि जब किसी बात पर इख्तलाफ होता है और नौबत लड़ाई झगड़े पे पहुंचती है तो कोई भी मसले के हल पर अपनी एनर्जीज़, तवानाइयाँ नहीं लगाता, बल्कि एक दूसरे से रूठ के बैठ जाते हैं। यूँ माशरे में बेसुकूनी, बेइत्मीनानी और गहरी रंजिशें जन्म लेती हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर वो है जो बातचीत का आगाज़ करे। आप इसकी एप्लीकेशन जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और किसी इदारे में, सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल लेवल पे, किसी भी जगह पे ये कर सकते हैं।
اس سے متعلق ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رواداری اور نرمی بہت پسند ہے۔ ناظرین ذرا اس پہ غور فرمائیں، اگر شخصیت میں دو خصوصیات ہوں، رواداری اور نرمی، تو لڑائی جھگڑے تک نوبت آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ ناظرین اگر ہم احادیث پر غور کریں تو کوئی بھی حدیث آئسولیشن میں نہیں ہے، سب احادیث ایک دوسرے سے یوں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کا مطلب مقصد انسانوں کی بہتری اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں یا خاص طور پر میڈیا پر غور کرتا ہوں، اور پھر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز کی اگر آپ بات کریں تو ہم سب زیادہ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے برعکس کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے۔ ایسے میں ہم اللہ کی رحمتوں کی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شک نہ کرو۔ شک کا مطلب کیا ہے؟ کہ حقیقت معلوم نہیں، صرف شبہ ہے۔ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یعنی جاسوسی نہ کرو، اور پھر دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہر وقت لگے نہ رہو۔ دوسرے سے حسد نہ کرو، رنجش نہ رکھو، دوسرے کی چغلی نہ کھاؤ۔ یہ حدیث مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ سب ہمارے معاشرے میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی بہتات ہے۔ جس معاشرے میں لوگ چغل خور ہوں، ایک دوسرے سے حسد کریں، رنجشیں بے پناہ ہوں اور بلا سبب ہوں، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہیں کہ ایک دوسرے پر شک کریں، ایسے میں وہاں امن اور سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسے انسانوں پر اللہ اپنی رحمتیں کیسے برسا سکتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کو مشکل نہ بناؤ بلکہ آسان اور سہل بناؤ، خوشیاں بانٹو، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ناظرین اس پہ غور کریں ذرا، اور اپنے پاکستان وطن عزیز پہ ذرا غور فرمائیں۔ آپ خود بتائیں کہ ہمارے وطن عزیز کی اگر مثال دینی ہو تو میں کیا مثال دوں؟ ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ سلوک، اسکولوں میں بچوں کی پٹائی، سڑکوں پہ بے ہنگم ٹریفک، تھانوں میں بے گناہ قیدی، پولیس کی ماورائے قانون لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر خواتین کی بے حرمتی، گیس بجلی کے بلوں میں غیر منصفانہ اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ۔ زندگی تو مشکل بنائی ہوئی ہے۔ پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ حرمت رسول کہاں ہے؟ ان کی تعلیمات کا کیا ہوا؟ وہ جو انہوں نے فرمایا اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا؟ یہ انڈیویجول کے علاوہ گورنمنٹ کے سوچنے کی بھی بات ہے۔ پھر کیا ہم نے یہ احادیث اپنے بچوں کو بتائیں؟ عدلیہ کی تربیت میں یہ احادیث شامل کی؟ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں کہ ہم سب آداب سے عاری ہیں؟ ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نرمی، رحم دلی اور فراخ دلی پسند فرماتے تھے۔
غور فرمائیں، نرمی، رحم دلی اور فراخ دلی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے۔ ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نرمی ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے، اور جب نرمی نہ رہے تو اس چیز میں کشش نہیں رہتی۔ واہ! یہ حدیث مسلم میں رقم ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرے وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ کتنی سعادت کی بات ہے! آپ نے دوسرے پہ سلامتی بھیجنے میں پہل کرنی ہے تو وہ شخص اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں بہترین بات دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہے، خواہ آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہیومن ریلیشن کی بات ہے۔ یہ روایت جو ہے بہت سال پہلے مجھے معلوم ہے کہ KPK میں تھی، اب کے حالات مجھے معلوم نہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں رقم ہے۔ ناظرین، کچھ احادیث کا حوالے سے میں نے آداب کے متعلق آپ سے بات کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کو احساس تو ہوا ہوگا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریک بینی سے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق صحابہ کو بتایا کرتے تھے تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں اور روز قیامت بھی مشکل میں نہ ہوں۔ آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کی تعلیمات کو تقریباً خیر آباد کہہ رکھا ہے۔ کوشش کیجئے کہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹ جائیں۔ اس ویڈیو کو دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھیجیں تاکہ آپ اپنا فرض پورا کر سکیں۔ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی انٹیمیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔